نہ کریں. کیا مطلب میرے حبیب؟ آپ سے ان کو اتنا کچھ مل گیا ہے، تو اگر یہ پہلے ہیں، پہلے والوں کے ماننے والے ہیں، یا آج کوئی اور، ان کو چاہیے آپ سے جھگڑا. اونچی کہیں اور اونچی. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے پھر رہے، نبی سے جھگڑا. آپ سست کیوں ہیں؟ نبی سے جھگڑا، ان کو مانو. ان کا نام چومنے کے لیے بنا ہے، ان کی ذات ماننے کے لیے. اللہ نے ان کو حسن و جمال دیا تو ان کی شان بیان کرو، ان کی نعت پڑھو، ان کی باتیں کرو، ان کے حسن کے، ان کی عظمت کے، ان کی شان کے، ان کی سخاوت کے، ان کے علم کے، ان کے حلم کے، ان کے کرم کے، ان کی رحمت کی باتیں، ان کے معجزات کی باتیں، ان کے جلووں کی باتیں. یہ کرو. تم جس وقت بھی لگے ہو، یہ نہیں جانتے تھے، یوں نہیں کر سکتے تھے، یوں نہیں. یہ ماننا، یہ ماننا. اور جھگڑا نہ کرو نبی کے بارے میں. نبی کا نام لو تو بس یہ سوچ کے لو اللہ نے انہیں بنایا ہی محبت کے لیے، بنایا ہی تعریف کے لیے، بنایا ہی پیار کے لیے. ان کے معاملے میں جھگڑا، اللہ کہہ رہا ہے جھگڑا نہ کرو. اور وہ کہتے ہیں جی نبی نہیں جانتے تھے، تو ہم بھی ان سے کہتے ہیں جھگڑا نہ کرو. جھگڑا، میں نے کہا نا اس پر بہت باتیں ہو سکتی ہیں. یہی ہم ان سے کہتے ہیں ہم سے جھگڑو نہیں. یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تنازع کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے تم ہو کیا، حیثیت کیا ہے، بیچتے کیا ہو، پہچان کیا ہے، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. یہ وہ نبی ہے، اس کی انگلی کا ایک اشارہ ہوتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ ہاتھ کا اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. پتھر کو اشارہ کرے وہ کلا بازیاں کھا کے آ کے سلام کرتے ہیں. کیا جانتے ہو تم ان کے بارے میں؟ تمہاری حیثیت ہو کون؟ تم جھگڑا کرتے ہو ان کے بارے میں. محبت والے کیا کہتے ہیں؟ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب. مشک اور گلاب دونوں خوشبو کی چیزیں، مہنگی بھی ہیں، کہ مشک اور گلاب سے میں ہزار بار اپنے منہ کو دھوؤں. کتنی مرتبہ؟ کس چیز سے؟ مشک اور گلاب. ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبیس. اس کے باوجود بھی آپ کا نام اس منہ سے لوں تو یہ بے ادبی ہے. یہ محبت والوں کا کہنا. مولانا جامی کہتے ہیں حضور اگر آپ کبھی مجھے بلائیں نا تو میں سر اور آنکھوں کے قدم بنا کے آؤں. نہیں، ان کی محبت کس درجے پہ ہے، وہ تو باتیں ہی عجیب کرتے ہیں. سگترا نام جامی کاش بودے. کس پائے کے وہ تھے حضور؟ کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اس کو جامی کہہ کے بلاتے، اس طرح میرا نام تو آپ کے منہ پہ آ جاتا. کس درجے کے لوگ ہیں وہ، اور تم جھگڑا کرتے ہو نا. پوچھو ہمارے اعلیٰ حضرت سے ہی پوچھ لو، وہی تمہیں سکھا دیں گے کہ نبی کے بارے میں بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. لیکن تم صبح و شام دن رات، قلم ہے تو قلم سے، زبان ہے تو زبان سے، طرح طرح سے لگے ہوئے ہو نبی کے خلاف. اور نبی جھگڑے کے لیے نہیں ہے. نبی میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ، نام نامی اس کے میں گرامی تھا حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری. حضرت صاحب کرما والے مشہور گنج کرم لقب.
والد صاحب قبلہ سے ایک دن کہنے لگے، حضرت صاحب بڑے پیار سے ان کو حافظ جی کہتے تھے، حافظ جی آپ صرف نبی پاک کی شان بیان کیا کرو، نبی پاک کی شان بیان کیا کرو، یہ نہیں کہ شان بتایا کرو، وہ ہم کیا کر سکتے، ہم تو وہی ہے نا جو کتابوں میں ہے، اپنی طرف سے تو کچھ کر نہیں سکتے، نہ بڑھا سکتے، ہم تو صرف بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ فرمایا صرف نبی پاک کی شان بیان کیا کرو۔ فرمایا کیڑے مکوڑے بھی زمین پہ پھرتے ہیں نا، انداز دیکھو حضرت صاحب، فرمایا کیڑے مکوڑے بھی زمین پہ پھرتے ہیں نا، اور یہ بھی جو نہیں مانتے ہیں یہ بھی کیڑے مکوڑے کی ہیں، آپ ان کی فکر نہیں کرو، بس نبی پاک سن لیں باڑا پار ہو جائے گا۔ نعت اس لیے پڑھ لیں کہ نبی سن لے، ان کا ذکر اس لیے کریں کہ نبی سن لے بیڑا بیڑا۔ تو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں، یہ جو پیغام دیتے ہیں نا اس لیے کہ ہمارے کہیں غلط فہمی میں ادھر نہ چلے جائیں، آپ کو بتانے، انہوں نے تو ماننا نہیں ہے، نہیں مانتے وہ جانے، لیکن ہم نے ان کی طرف جانا۔ اور ہم یاد کر لیں نبی جھگڑے کے لیے، نبی تو ماننے کے لیے ہے، مانیں گے تو بیڑا پار ہو۔ یاد رہیں یہ جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے ہم پابند ہو جائیں، اللہ کی طرف ہم بلائیں تو نبی کی تعریف کر کے بلائیں، جو نبی کی برائی کر کے بلائے گا بولو بات بنے گی اونچی ہے۔ کوئی آ جائے کہ جی نبی کچھ نہیں کر سکتے تھے، نبی عام بشر تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوتی تھیں، وہ بھول بھی جاتے تھے، وہ ان کو ڈانٹ بھی پڑتی تھی، تو تم سارے مسلمان ہو جاؤ، تو بندہ سننے والا کہے گا اگر نبی میں کوئی خوبی نہیں تھی تو میں مسلمان کیوں ہو جاؤں؟ ان کو ڈانٹ پڑتی تھی، وہ غلطیاں کرتے تھے، وہ بھول جاتے تھے، وہ ہماری طرح کے ہی تھے، تو جب ان میں کوئی خوبی نہیں تھی تو میں ان کا کلمہ کیوں پڑھوں؟ کسی غیر مسلم کو جا کے کہو کہ بھئی نبی بشر، ہماری طرح کے بشر بھول جاتے تھے، غلطیاں ہوتی تھیں، ڈانٹ بھی پڑتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا وہ بھی ہوتا تھا، تو تم مسلمان ہو جاؤ، کہے گا جب تمہارے نبی میں کوئی خوبی نہیں تو میں مسلمان کیوں ہو جاؤں؟ یہی کہے گا نا۔ تو ان کی باتیں ایسی ہیں، یہ تو مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنانے والے ہیں، جنہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا ہے، کیا کہہ کے بنایا ہے؟ یہی کہہ کے بتایا ہے نبی جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے، جیسے قریب دیکھتے تھے ویسے دور دیکھتے تھے، سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے تھے انہی آنکھوں سے رب کو دیکھتے تھے۔ پتہ چلے نا؟ اللہ یار اگلے جمعے انشاءاللہ حج اور قربانی کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ آیت عید کے بعد مزید اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج کا